جنہوں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی ساڑی زندگی دا کل اساس ہے ایہی گل ہے جڑے حضور دا غلام بیٹھا نا میرے دل وچ جنہیں رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا تے حضور دا ذکر سنن آیا بیٹھا اس نے سمجھ جانا چاہیے کہ نہ طلب ہی دے نہ جو طلب دا مطلب کہ دنیا کی حد کرنا ہے اے نہیں اے حد کرنا تے سرکار دے کے کرنا اے ہاتھ جڑا کرنا ہے نا دنیا دے نہیں کرنا کس طرح کرنا ہے کہ سرکار پتہ کون ہے بخاری شریف دی حدیث پاک انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس کہتے ہیں حضور کائنات دے سب تو زیادہ سونے ہیں تے اگلی گل کہتے ہیں اجود الناس کہتے ہیں حضور کائنات دے وچ سب تو زیادہ سخی ہیں تے پھر کی کرنا ہے حضور دے کول جا کے منگنا ہے کر کے کی کرنا ہے جی نہ طلب ہی دے دنیا دے کے نہیں منگنا مانگنا ہے مانگو ساتھ سے اکبر ادھر منگنا ہے سرکار کو لو منگنا ہے جڑا منگو گے تے پھر لبے گا اتنا حضرت مالک بن عوف تو غزوہ حنین تو واپسی ہوئی نا تے قبیلہ حوازن نال حضور دی جنگ ہوئی تے جو بڑا مال آیا تے حضور نے مالک بن عوف نو اتنا مال دیتا نا جو واپسی گیا نا اپنے قبیلے دے وچ تے کہندے انہوں نے جا کے قصیدہ لکھ چھڈیا انہیں کہا حضور اتنا دین دین 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 کہ پھر نسلاں دی بھی بھوک مر جاتی حضور دین دین حضور دین دین کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا حضور دین دین صحابی سن نا توڑے میرے ورگے تے ہے کوئی نہیں سن کہ میں چلاں گا تے لبے گا کی تے میں چلاں گا تے میں لبے گا کی میں تلوار چکاں گا تے لبے گا کی انہوں نے کہا نہیں جو حضور دے ہیں جی حضور دا چہرے انور ویکھ لیا نا تے پھر صحابہ گردنہ کٹائے بغیر رہے کوئی نہیں صحابہ پھر گردنہ کٹائے بغیر رہے جو حضور دا چہرے انور ویکھ لیا نا پھر صحابہ گردنہ کٹائے بغیر رہے کوئی نہیں گردنہ کٹائے بغیر رہے کوئی نہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ گردنہ کٹائے بغیر کسی صحابی دا گزارا ہی نہیں ہویا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف ویکھن تے عورتاں جناب اپنی انگلیاں کٹ لبن قرآن چاہنا وقتان آئے دیا ان عورتاں نے حسن یوسف ویکھا یوسف علیہ السلام نے ویکھا تے اپنی انگلیاں کٹ لیاں تے آلہ دے فرماندن ہوتے حسن یوسف ہے ہمارے امام الانبیاء کے حسن کی پتہ کیا بات ہے ان کے حسن کی نہ بات سنو آلہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ ایک منٹ کاکر ایک منٹ میں یارا کوئی اور خطیب تے ہاں نہیں کوئی بک کر کے آیا ہوا یہ میں تانوں بعد بار کہاں جی سبحان اللہ کہو لیکن تو گل حضور دی ہو رہی تے پھر نعرہ حضور تے آنج لاؤ بدلے حضور تے غلام بیٹھے نعرہ تے حضور دا لاؤ نا یار گل تے حضور دی ہے او جلیو ایک منٹ او جلیو صدیاں بعد تسی کہ لوگ کہنے تھا نا کہ یہ بابا کیا ہے میں کہا بابے تو بغیر گل بڑی بھی کوئی نہیں ہن میں نام ہی لیندے تے سٹیج تے بیٹھ کے جڑے پاکستان دے حل و عقد دے مالک نا ٹھیک ہے نا حل و عقد دے مالک پاکستان دے انہاں نو بھی مجبوری بن گیا اپنے تھلے لوگاں نو کہنا ہے کہ بابے کا کلم شیئر کرو جو سرکار دا نام آوے تے اپنے آپ تو باہر ہو جانا یہی تو غلامی ہے یہی تو وفاداری ہے اور تے کوئی مقصد نہیں میں جڑا آیا بیٹھا ہے اتنے احباب نے حال بک کرا لیا فلیکسا لا لیا تسی گھر چھڑ کے آئے بیٹھے ہو کس واسطے میں نو ویکھن آئے بیٹھو نا تساں اس واسطے میں نو بلایا کہ حضور دا ذکر سنا مولوی اور کی کرنا تیرے بس حضور دا ذکر سنانا ہے کیا ذکر سنانا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے جو میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس
کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس اے تو انہوں سنانا ہے بیٹے اور کیے جلے ہو صدیاں بعد بابا ہوئے تے ویل چیئر دے ہوئے اندھا بیان مجبوری بڑھ جاندہ تے ذرا سنو ذرا ایدفوں دے میں حضور دے غلام بیٹھے ہوئے ہیں درار بن ازور شام میں جنگ کر رہے ہیں اے فتوح شام میں امام نے لکھا ہے شام دے میں جنگ کر رہے ہیں تو صبح تو لے کے شام ہو گئی دوپہر ہو گئی گھوڑا لڑی جا رہے آپ جنگ کری جا رہے ہیں تو جو آپ نے ویکھیا نا جناب گھوڑا لمحہ پہ گیا ظاہری بات ہے صبح تو شام ہوئی گھوڑا جنگ کری جا رہا ہے لڑی جا رہا ہے رومیہ نال جنگ ہو رہی تو جو گھوڑا لمحہ پہ گیا نا تو آپ نے رومیہ نے کیا جا رہا ہے اے بندہ قابو آ گیا نا درار بن ازور انہوں نے کہا جی اے بندہ قابو آ گیا تو جنگ جت جانی اسی مسلمانوں نے شکست دے دیں گے اے بندے نو قابو کرو مشرک سارے کافروں نے رومیہ نے گھیرا پا لیا درار بن ازور نو گھوڑا بھی لمحہ پہ گیا صبح تو جنگ کر رہے سی آپ پتہ نہیں آپ نے کی کہ اے گل جڑی بابا جی کہنے سے جو حضور دا نام آئے گا تو پھر ساڑھے تیارے بھی وہ کام کریں گے پوری دنیا نظم بندام ہو جائے گی کہ یارا پاکستانی پیلڑا نے کیتا کیے اے گل حضور دے نام دی برکت ذرا سننا حضور دے نام پوری کائنات ہی ماضی وجود بھی جڑی آئی نا حضور دے نام نہ لائی امام بصری فرماتے ہیں تینوں پتہ ہے حضور دی شان کی یہ فرماتے ہیں منصب بلا ذاتی ما شئت من شرف وانصب بلا قدری ما شئت من عظمی فإن فضل رسول اللہ علیہ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبْ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آیَتُهُ عِظَمًا أَحْيَا اسْمُهُ حِينَ يُدْعَىٰ دَارِسَ الرِّمَمِ امام بصری فرماتے ہیں حضور دے بارے دو گلاں نہیں کرنی ہیں امام بصری نے فرمایا کوئی صدیاں بعد کوئی آوے تے جناب چودھویں سیدہ ملا کھڑا ہو کے منبر تے بخاری کھول لوے تے انہی گلاں پیچھے نہیں آنا مولوی نے کہنا مولوی تو اپنا کام کر اسی رسول اللہ نے انے واہ محبت کر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اسی رسول اللہ نے انے واہ محبت کر دیں ایتھے چونکہ چنانچہ ایتھے جناب لیت اللہ نہیں ہے ادھر بات ہے کہ بتا بھائی اقبال کے دل پہ محبوب حجازی بستہم اور زی جہد بیت دگر پہ بستہم اقبال کے دل لانا تے حضور دی ذات ہے اقبال کے دل لانا ہے نا تے حضور دی ذات ہے کدھر لانا ہے یارا کلندے لوڑی نو سمجھ آ جاوے تے داڑھی منڈا بھی ہوئے تے یورپ تے لندن دی یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوئے تے انگریزوں پروفیسر کو ڈگری بھی لئی ہوئے تو آیا انہوں نے کہا نا 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 اقبال 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 کہتا چلے جا دل لانا نا دل تے دل با محبوب حجازی بستہم اور زی جہد بیک دیگر پہ بستہم اقبال کہتا دل لانا تے حضور دی ذات ہے تے اقبال کہتا جنہیں حضور نال وفاداری کر لے اسی دل اندے پیچھے بھی لا لے اسی اندے نال ہی وفا کر لے اسی اندے نال بھی وفا کر لے سنو ذرا سنو درار بن امام بصری کی کہندے ہیں امام بصری رضی اللہ تعالیٰ نے امام بصری فرماندے ہیں کہ حضور دے بارے دو گلاں نہیں کرنی حضور بارے دو گلاں کیڑی کیڑی گل فرمایا ایک حضور نو رب نہیں کہنا ایک حضور نو رب فرمایا ایک حضور نو رب دا بیٹا نہیں کہنا اے اگر ذرا دھیان نہ سننا یہ حضور کی شان فرمایا حضور دی بارے دو گلاں نہیں کرنی فرمایا کہ جی پھر کرنا کیے فرمایا اس تو علاوہ جو چاہو حضور دی شان بیان کر حضور دی عظمتہ بیان کر حضور دی رفتہ بیان کر نہ شرک ہے نہ بدعت ہے نہ کوئی اور گل فرمایا کیوں فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فرمایا حضور کے فضل و کمالات کی حد ہی کوئی نہیں فرمایا اگلی ذرا گل سنو حضور دی شان ہے کی فرمایا لولا ثبت قدرہ آیتہ عظم نحی اسمہ حین یدعا دارس الرمم فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شانوں کو ظاہر کر کے بھیجتا نا ظاہر کر کے ابھی تو اللہ نے اپنے حبیب کی شانوں کو پردے میں بھیجا اگر ظاہر کر کے بھیجتا تو کوئی بوسیدہ ہڈی بھی پڑی ہوتی نا اس پر سرکار کا صرف نام لیا جاتا ووٹ کا چلنے لگ پڑتا سمجھ آئی ہے یہ ہے حضور کی شانیں تے بے صحابہ ویکھے نہ جلے ہو 1400 سال تو بعد تساں دے میں بے تاب ہاں آجے بن ویکھے نعرہ لاندے ہیں حضور میں حاضر نہ کدے اگو آواز تے نہیں آئی نہ تیری حاضری قبول ہے اسی کہندے نا حضور میں حاضر حضور میں گلی ملے حضور میں حاضر تے پھر کل جو امام الانبیاء جلوہ گر ہون گے کہ مشکاہ شریف حدیث پاک
امام الانبیاء نے قیامت کا منظر خود بیان کیا تھا، فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب قیامت کا معاشر برپا ہوگا، امام الانبیاء نے فرمایا سب تو پہلے قبر انور تو میں بارا ہوں گا۔ اگلی گل ذرا سن، حضور نے کی فرمایا؟ امام الانبیاء نے فرمایا وانا قائدهم اذا وفدوا، میرے آقا نے فرمایا جب سارے جمع ہوں گے نا، اولین و آخرین، آدم علیہ السلام سے قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے، اور جو لوگ پیدا ہوں گے، فرمایا اولین و آخرین جتنے بھی ہوں گے سارے جمع ہوں گے، امام الانبیاء نے فرمایا قیادت میری ہوئے گی۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ جب امام الانبیاء ایسے چلیں گے، پیچھے آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، پھر چلتے چلتے جناب یوسف علیہ السلام بھی ہوں گے، پھر چلتے صدیق اکبر بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، حیدر کرار بھی ہوں گے، امام حسن مجتبیٰ بھی ہوں گے، امام حسین بھی ہوں گے، امیر معاویہ بھی ہوں گے، چلتے چلتے امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہوں گے، چلتے داتا علی اجمیری بھی ہوں گے، غوث پاک بھی ہوں گے، اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے، پھر چلتے چلتے غازی ممتاز قادری بھی ہوئے گا، غازی علم الدین بھی ہوئے گا، پھر چلتے چلتے امیر المجاہدین بھی ہوں گے، پھر منظر کی ہوئے گا ہم سوئے اشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ لو جی سنیں ذرا، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اب ذرا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اب ذرا سنیں ذرا، درار بن ازور جب گھوڑا بھی لمحہ پہ آ گیا نا، انہی بس ہو گئی، صبح کا جنگ لڑ رہے اسی تے رومیہ نے جناب آپ نے گھیرا پالنا کہ جی اے بندہ قابو آ جائے تے گل مک جاندی۔ آپ نے پتا کی گھوڑے دا کان نہ پیا تے آپ نے گھوڑے دے کان نہیں پتا کی گل کی، فرمایا جی تو میں نے تو کڑیا نا باہر، جی رومیہ نے میں نے شہید کر دیتا تے یاد رکھی گھوڑیا شکوت الی رسول اللہ، میں تیری حضور دی بارگاہ میں شکایت لا دیا۔ صرف سرکار دے نام آن دی دیر سی گھوڑے میں جب اپنی طاقت دوبارہ واپس آ گئی، تو گھوڑے نے جنب ماری تے آپ نے رومیہ دے گھیرے میں جو کٹ کے لگے انہیں کہا جلیو اس نان تے میں بھی جان دا، اس نان تے پھر آج 1400 سال تو بعد کوئی پاکستانی پیدا ہو کے تے یہ کہے کہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہو، اپنے حضرت دل کو پوچھے کہ میں نے حضور نال وفا کتنی ہے۔ یہ گھوڑے نے بھی پتا حضور دا نام آ جاوے تے اپنے آپ جناب طاقت دوبارہ بحال ہو جاندی تے ایسا کہندے یا رسول اللہ میں حاضر، کیویں کیڑا ساڈا نعرہ ہے پتہ ہے؟ حسان بن ثابت نے حضور دے سامنے کھڑے ہو کے میدان نے حضور دے سامنے کھڑے ہو کے مسجد نبوی وچ پتہ ہے حضور دے منبر تے کھڑے ہو کے حضور منبر بچھاندے سن، حضور حسان بن ثابت واسطے فرماتے ہیں حسان کھڑو تے میرے دشمنوں جواب دے، میرے دشمنوں جواب دے۔ حسان بن ثابت کھڑے ہو کہنے فإن أبي ووالدتي وإرد لإرد محمد منكم بقاؤ، یا رسول اللہ میں بھی تے میرے ماں پیو بھی تے میری ساری عزت تھوڑی عزت تو بس میں تھوڑے کو آیا بیٹھا اس واسطے کہ اپنے دلوں ساری گلاں کڈ کے اس دل میں حضور نال وفاداری کرنی، حضور دی محبت پانی، حضور دی محبت پانی تے اے ذرا سنو ذرا ابو داؤد شریف جی امام نے کی لکھی حدیث پاک کی نقل کی، تساں تے میں جلیو کی حضور نال کرنا ہے، ایسا جناب کڑا محفل لا کے بڑا سمجھتے کہ میں آ گیا محفل 4 گھنٹے پہ گیا تے میں جناب کوئی 4 نعرے لا لے تے میں حضور دا حق ادا کر دیتا، نا 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 حضور دا حق تے جلیا اتنا بڑا ہے او تے صحابہ بھی ادا نہ کر سکے۔ اے تے تیری تے میری خوش قسمتی ہے نہیں کہ کوئی لوگ بیٹھ کے دن فلانا آیا فلانے دی گل فلانا کوئی ممبر تے بیٹھ کے مولوی کسی دی گل نہ کر دین۔ آپ کی اور میری زبان کتنی خوش قسمت ہے کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں گلی میں جاتے ہیں کونے میں جاتے ہیں شہروں میں جاتے ہیں دیہات میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ہم ایک ہی بات کرتے ہیں حضور میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ اس سے بڑی کوئی اعزاز والی بات ہے؟ عالم مت زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے،
اٹھے بھی وہاں تانوں ویسے بھی پتا ہے کہ میں گل کردا حضور دے غلاماں نال تے میں کدے بوز دل نال گل ہی کوئی نہیں کیتی تے میں اس بندے نال بھی گل نہیں کردا جنده دل وچ دو دل ہو دو ہوئے کہ ایک سیاسی تے ایک مذہبی جے دل وچ حضور نال محبت ہے مولوی صاحب او میں بندے نال گل ہی نہیں کردا او ایتھے بھی انج تے قبر وچ بھی انج انہاں گل ہی کوئی نہیں میں تے کہدا حضور دے شعراں نال گل او حضور دے غلاماں نال گل کردا اے ذرا سنو ذرا امام نے حدیث پاک کی نقل کی تھی حضرت سال بن حضریہ کی کہندے ہیں کہ انہم ساروا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یوم حنین کہندے ہیں اسی حضور دے نال سی حنین والے دن تے کہندے ہیں فاتنا بصیرہ حتی کان عشیۃ تے کہندے ہیں کہ اسی حضور دے نال چلدے رہے اتنے تک کہ دوپہر ہو گئی شام ہو گئی تے کہندے ہیں کہ اس نو کہندے ہیں کہ حالات وے کے گھبرانا نہیں حالات وے کے گھبرانا کوئی نہیں ہاں اس کو کہتے ہیں قیادت حالات وے کے اے ذرا سنو امام نے کی لکھا کہندے ہیں کہ اسی حضور نہ چلدے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی تو کہندے ہیں ایک صحابی آئے انہوں نے کہا حضور فَإِذَا أَنَا بِحَوَازِنَا عَلَى بَقْرَةِ آبَائِهِمْ بِزُونِهِمْ وَنَامِهِمْ وَشَائِمْ اجْتَمَعُوا إِلَىٰ حُنَيْنٍ صحابی آئے تو انہوں حضور دی بارگاہ بھی کیا حضور جڑے تواڈے مقابلے وچ قبیلہ حوازن والے آئے کھلوتے ہیں نا وہ پورے لاؤ لشکر نہ لائے کھلوتے ہیں تو اپنے جناب کنویں دی چرخیاں بھی کھیڑ کے لے کے آئے وہ اپنے بچے بھی تے جوان بھی تے بڈھے بھی حضور تواڈے مقابلے سارے آئے کھلوتے ہیں میں فلاں پہاڑی تے چڑھیا تے میں ویکھیا وہ سارے اپنے جانور بھی لے کے آ گئے تواڈے نال جنگ کرن واسطے ہن اتنی گل ہو جاوے حضور اتنے تیاری نال آئے کھلوتے ہیں اتنے لوگ کہتے ہیں کوئی ڈالا آ جائے میرے لبیک نہ تعلق کوئی نہیں او جی مولوی صاحب دیکھیں نا او جی میرا چاچا جڑا نا نون لیگ والے او مولوی صاحب دیکھیں نا میرا ماما فلانے والے او میں کہا جلیا انہاں مامیاں چاچیاں انہاں سارے تیرے منہ تے مٹی پا کے آنا ہے انہاں چاچیاں مامیاں انہاں برادریاں تیرے منہ تے مٹی پا کے آنا ہے تے ہسن دے کے رون لئی تینوں دتا کہ اس دلاسا ہو تے عمر بندے دی ایویں ہی گزری ہاں اے میں تم سجا بیٹھے پوچھ لو ذرا اپنی بندہ گھر جا کے دیکھے نا کہ میری عمر کتنی گزر گئی تے کتنی رہ گئی پتہ ہے سان کس ٹائم نکل جاوے ہسن دے کے رون لئی تینوں دتا کہ اس دلاسا ہو تے عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو تے سوڑی سامی صد گتے سن تے پرت نہ سک سے پاسا ہو تے صاحب تیکو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نہ ماہتا ہو انہاں آنا بابا اتنی زندگی گزار گیا 10 انہاں محبوب نال کتنی وفا کی تھی ایسن صحابہ ایسن تے ہون میں نو غصہ پتا کس گال دا آندا ہے اے قسم خدا ہے میں کہ تساں بیٹھے ہو میں بہت سخت ہے اس معاملے وچ یار جیڑا بندہ انسپیکٹر نو ویکھ کے جندا پیشاب خشک ہو جاندا ہوے ٹھیک ہے تے ڈی پی او نو ویکھ کے گھر نس جاندا ہوے تے او ہن بیٹھ کے نوجوان ہے یوٹیوبر بیٹھ کے فیصلے کرنے صحابہ دے بارے کدی آپ نے دل کو پوچھیا کہ تساں نے میں حضور دے دین نو دتا کی ہے تساں ہن فیصلے کرنے ہیں اس 14ویں صدی کے جناب مسلمانوں نے فیصلے کرنے ہیں اور ان مولویوں نے جو 4 کتابیں پڑھ لیں کوئی ادھر کھلو جاندا کوئی ادھر کھلو جاندا کہ جناب یہ صحابی ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے میں کہوں مولویو تساں جناب صفا نہیں بچا سکے تساں ممتاز قادری نہیں بچا سکے تساں حضور دے دین دے جناب پہرے داری واسطے کھڑے نہیں ہو سکے جیلہ نہیں آباد کر سکے تسی انہاں صحابہ دے بارے کر دیو جڑے صحابہ مصعب بن عمیر اسلام لیان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پایا کرتے سن ایسی خوشبو لاندے سن کہ جس گلی تو گزر جاندے لوگ کہندے ہیں مصعب بن عمیر ادھروں گزریا تے اسلام لیان تو بعد غزوہ احد بعد جو چلے نا تے ویکھیا میرے آقا مولا دے چشمان مبارک تو آنسو بہہ پئے میرے آقا نے ویکھیا فرمایا اے اوہی مصعب بن عمیر ہے جڑے اسلام لیان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پایا کردا سی اج اسلام دی وفاداری تے اسلام دی قربانی واسطے اج جسم میں جناب کپڑے بھی کوئی نہیں صرف تہ بند بنے ہویا تہ بند کنا بنیا اس مصعب بن عمیر نے انہوں نے تو حضور دی بارگاہ وچ عرض کوئی نہیں کی یا رسول اللہ اسلام نے تو میرے پہلے کپڑے بھی لوا لے اے جناب تے مسلمان 20 قسم دے کھانے کھا کے مولوی 20 قسم دے جبے پا کے ہاتھ چموا کے نذرانے لے کے جو حضور دی نیندی واری ہے جی مولوی صاحب تو بڑے سادے ہیں جی مولوی صاحب اخلاق والے ہیں میں کہا واہ ہے جناب اس تو بعد چلو تے پیر صاحب تے ویسے ہی فارغ ہیں انہیں دے آستانے دے بیکر نظرائیں دورے کرنے مار دے اور میں کہا 10 پیرا تیرے سارے پیران دیا ولیتا امام الاولیاء امام البشارق والمغارب اسد اللہ واسد رسولی مولا کائنات علی المرتضی کلوہن 10 ہوئے پیرا امام الاولیاء توڑے سارے پیران دی ولیتا مولا کائنات کلوہن او حضور دے دشمن دے سامنے اینج کھڑے ہوں دے تو جا کے اینج کرے
تے لوگ کہتے ہیں میرے پیر صاحب ہے. میں کہو تیرے پیر صاحب ہون گے. پیر صاحب نے کہا پوچھتے صحیح پیرا امام صحابہ جنہوں نے بارے حضور نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم نجد قلبا انقا من قلوب اصحابی. حضور نے فرمایا اللہ نے ازل وال سارے دلاں وال ویکھیا, فرمایا میرے صحابہ تو باقی دا دل کسی دا نہیں پایا ہے. تے پیر صاحب دیواری آوے ناموس رسالت دیواری آوے پیر صاحب پھر بھی چوپن, ختم نبوت دیواری آوے تامی چپ, ناموس رسالت دیواری آوے تامی چپ, دین دی اوکھا ویلا آوے تامی چپ, فلسطین دے مسلمانوں میں سے گل کریے نہیں پیر صاحب دورے پر جا رہے ہے یہ نہیں سارا کچھ. تو پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب ہے. میں کہا واہ بھائی امیر حمزہ دے حضور دے چچا جانن, حضور دے چچا جانن امیر حمزہ اسلام واسطے جگر دے کلیجہ کٹوا بیٹھن, تے تیرا پیر اتنا قیمتی بن گیا, تیرے مولوی صاحب اتنے قیمتی, مت تیری جانا تے میری جانا بڑی قیمتی ہیں. صحابہ دے کیمیں ہو جاون. اے انس بن نضر اے سبل الہدیٰ وچ امام نے لکھیا ساڈا وکھانا کام ہے, منوانا ساڈا کام کوئی نہیں. آئے انس بن نضر غزوہ بدر تو پیچھے رہ گئے نا, تے تسی تے میں آئے کہندے نے یا اللہ شکر ہے میرے گھر پولیس نہیں آئی, شکر ہے میں نو ہتھ کڑی نہیں لگی. میں کہا ہتھ کڑی کسی اور کام واسطے بھی لگ جانی. ہاں اے ہتھ کڑی ہے پچھلے دنوں میں پچھلے سال ہویا کوئی نہیں جنہاں لوگوں نے اپنے پتراں نو بچایا کہ وہ پتر کی میری جناب کو پڑھائی چل رہی ہے, پڑھائی نہ خراب ہو جائے, میرے گھر پولیس نہ آ جائے. میں کہا کم عمری دی وجہ تو پولیس والے نے جناب ایف آئی آر کٹیاں یا نہیں کٹیاں, وہ منڈے تھانے گئے یا نہیں گئے. تے میں کہا جلیا تھانے تے انج بھی چلا جانا تے بہتر نہیں حضور دے نام تے تھانے انس بن نضر غزوہ بدر تو پیچھے رہ گئے نا, تو پتہ کی کہنے سن اے کرتے سن فرمانے واللہ لا نکرمنی بیوم القل مشرکین فی لیرین اللہ ما اسرعو. فرمایا اس اللہ دی قسم جس نے قبضہ قدرت انس بن نضر دی جان ہے, جے رب بدر برگا دوبارہ مار کا برپا ہویا نا, تے فرمایا پھر رب بھی دیکھے گا انس بن نضر ان دی راہ وچ لڑدا کیویں, ان دی راہ وچ پھر رب نے ویکھیا مقام عہد دے وچ, زمین و آسمان نے ویکھیا کہ انس بن نضر پھر لڑے کیویں. انس بن نضر اگلے جناب اے امام نے لکھیا مٹی تے رکھ کے اگلے ہم پتھر دی مٹی تے رکھ کے اگلے نے انس بن نضر دا قیمہ کیتا. آپ دی لاش پہچانی نہ گئی. صحابہ کہندے نے یار کندی لاش پئی ہوئی, تے آپ دی ہمشیرہ آئیاں تے انہاں انہاں انگلیاں دے پورے نال پہچانے کہ میرے برا دی لاش. جلیا صحابہ تے کیویں ہو جاون. عبداللہ بن جاش دے نک تے کن کٹ کے اگلے من دی رسی وچ پرو دین, حضرت امیر حضرت جگر دے کلیجے کٹے جان, صحابہ 70 زخم لگ جاون, تے پھر بھی اے نہیں کیا کہ یا رسول اللہ اے کی ہو گیا. اے تانوں دسدا حالات حضرت جدوں حالات بدر دے ہوئے نا او غزوہ احد دے وچ صحابہ نوں 70 زخم لگ گئے. کئی صحابہ دے ہاتھ بھی سر بھی لتاں بھی جناب پنڈلیاں بھی ٹوٹ گئیاں زخماں نال چورو چور. تے جدوں مشرکین چلے گئے نا ادھر ایک کافر تو ایک بندہ آیا, اس نے صحابہ نوں اگے دسے کہ مشرکین دوبارہ آ رہے ہیں. اے قرآن نے بیان کیتا, اے قرآن نے بیان کیتا. جدو مشرکین نے وہ بندے نے کیا نا جی وہ مشرکین تو دوبارہ پھر آ رہے ہیں, تے اللہ نے پتہ آیت نازل کر دی. جدو میرے آقا نے فرمایا صحابہ نے فرمایا بھائی وہ تو دوبارہ آ رہے ہیں, تے اللہ فرمایا قرآن مجید فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. فرمایا میرے حبیب کے یا اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کے یہ کیسے غلام ہیں جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ مشرکین دوبارہ آنے والے ہیں, حالانکہ 70 زخم پہلے لگ چکے تھے, ہاتھ بھی شل ہو چکے تھے, سر بھی پھٹ چکے تھے, پاؤں بھی کٹ چکے تھے, کیا کیا زخم پہنچ چکے تھے, لیکن جب ان کو یہ خبر پہنچی آپ کے غلاموں کو کہ مشرکین دوبارہ آنے لگے ہیں, دوبارہ وہ آ رہے ہیں, تو آپ کے غلام پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہو گئے. فخشوہم, انہوں نے کیا اوے ڈرو ڈرو, صحابہ نے آ کے ڈرایا جی سانو ڈرا دے. حضرت صاحب تانوں پتہ نہیں نون لیگ دی حکومت ہے, وہ گنجے دی حکومت ہے, وہ علی گل کی حال گل کرو, او جی عمران دی حکومت ہے, او جی اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے پیچھے کھڑوتی ہوئی, او میں کہا جلیا انہاں دی کی اوقات ہے, جلیا قبر تے کلیاں ہی جانا ہے. اوتھے جڑے تیرے فاہ بڑا نا منکر نکیرہ نال, تے پیچھے کسی برادری نے بھی کام نہیں آنا, تے نہ پیچھے کہ پوچھنا ہے کہ ہاں بابا گزری کیا, تے اوتھے جدو حضور آن تے حضور فرمان جانے دو یہ اپنا ہی تو ہے, یہ وہی تو ہے جو دن رات میرے نعرے لگاتا رہا, یہ وہی تو ہے جو کہتا رہا حضور میں حاضر, یہ وہی تو ہے جو میرے دین کے لیے گلی محلے میں گھومتا رہا. حضور ہے نا
الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، انہیں کہا ڈرو ڈرو نس جاؤ، تمہیں نہیں پتا تمہیں کتنے زخم لگ چکے ہیں، تھوڑے 70 تھوڑے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، انہیں کہا نس جاؤ، اور پھر مشرکین آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب ان کو یہ خبر پہنچی میرے حبیب کے غلاموں کو تو فرمایا فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور سختی آ گئی، انہیں کہا آج دے اور مزہ آئے گا اور بھی جائے گا، جڑا جسم بچیا باقی حضور دے نہ تو لٹا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ، اے قرآن نے بھرا پیا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا، اے قرآن الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرب، فرمایا میرے حبیب آپ کے کیسے غلام ہیں کہ انہوں نے جناب سارا منظر دیکھنے کے بعد بھی جب آپ نے ان کو کہا کہ مشرکین دوبارہ آنے لگے ہیں تو یہ اپنے ٹوٹی ہوئی پنڈلوں کے ساتھ، اپنے چھن ہوئے بازوؤں کے ساتھ، اپنے سر پھٹے ہوئے جناب سروں کے ساتھ آپ کی آواز پر دوبارہ لبیک کہتے ہوئے چل پڑے۔ آپ اور میں ابھی یہاں بیٹھے ہوئے سکون سے حضور کا نام لینے پر ہمارے ہاتھ بڑے قیمتی ہیں، میری شکل بڑی قیمتی ہے، میرا جناب زبان بڑی قیمتی ہے، میرا ووٹ بڑا قیمتی ہے، میں کہا ووٹ سنبھال کے رکھ، اپنا ہاتھ بھی سنبھال کے رکھ، کل جو تیرا دل کرے گا نا، اللہ نے قرآن مجید فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، فرمایا قیامت کے دن اللہ نے فرمایا ہم قیامت جب اعلان کریں گے نا سارے مخلوق جو میری وحدہ لا شریک اور کائنات میں جب دنیا میں ان کو بھیجا گیا تھا، جب وہ میرے کلمے کا اقرار کرتی تھی اور مجھے وحدہ لا شریک مانتی تھی اور کلمہ پڑھتی تھی، وہ ساری مخلوق جو مجھے رب مانتی تھی، فرمایا اب وہ سارے مجھے سجدہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو کافر ہوں گے نا کافر، تو وہ بھی کہیں گے آج ہم مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کر لیں، آج پھاسے گئے ہیں، آج تے گل تے سرکار دی ہے، آج گل تے مسلمانوں دی ہے، آج تے گل تے ہے مومنین دی، وہ بھی کافر پہچان گئے مسلمانوں نے سجدہ کر لیے، نال ہی رل جائیے، اللہ نے فرمایا ہم ان کی گردن میں سریا ڈال دیں، پوری مخلوق کے اندر پہچانے جائیں گے یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، جو مجھے رب نہیں مانا۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ تو رب العالمین کی بات ہے، امام ربانی مجدد الفسانی لکھتے ہیں مکتوبات شریف میں، آپ نے فرمایا اب رب تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اب رسول اللہ کی ذات ہے، فرمایا امام الانبیاء کی ذات ہے، اب جس نے رب تک پہنچنا ہے تو وہ رسول اللہ کے طریقے سے پہنچے گا۔ تو پھر آپ ذرا سوچیں، لو جی آپ ذرا لو جی آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ جب کل یہ ہوگا تو جنہوں نے آج حضور کے نام پر اپنی پرچیوں کے مور کدھر اور لگائے ہوں گے، جنہوں نے آج حضور کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا اور حضور کے نام کو سیاسی کہا ہوگا اور وہ کیا کیا باتیں کی ہوں گی، اور کگم مولوی لگائے لبیک کلے ہمیں لگے پہ نہ تک ہم ہی اور کوئی نہیں، فلاں ہی کوئی نہیں، اے گلہ کر دینا بیٹھ کے یہ فلاں فلاں گلہ کر دیں۔ تو مجھے بتائیں جب کل کے دن ان کا ہاتھ دکھے گا کہ آج تو صدیق اکبر بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں، آج تو جناب بلال حبشی بھی یہ نعرہ لگا لیں، یہ اسی حدیث پاک میں ہے۔ جب بلال حبشی کو میں پھر آپ کو کبھی سناؤں گا، عبد الرحمن فیری یہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے، جب میرے آقا مولا اس خیمے میں جلوہ گر تھے تو حضور نے فرمایا یا بلال قم یا بلال، کھڑے ہو۔ تو حضرت پتہ ہے بلال حبشی نے کیا کہا، لبیک وسعدیک وانا فداؤک یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور میں حاضر، بار بار حاضر، میری جان آپ پر قربان۔ صحابہ کا یہ نعرہ ہو تو جب وہ گل دیکھے گا صحابہ بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں، اہل بیت بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں، پورے میدان معاشر میں یہ شور برپا ہے، تو پھر اس کا کل دل کرے گا کہ میں بھی ہاتھ اٹھاؤں، تو ہاتھ کیا نہیں ہون نہیں ہاتھ اٹھاؤں، دنیا میں چکیا کوئی نہیں ہے کہ آج جناب آج کمینے طرح کہنا کہ میں بھی نہ رل جاؤں، میدان معاشر میں حضور کے سامنے کیا شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ جب اس کے ہاتھ اوپر نہیں اٹھیں گے تو میدان معاشر میں وہ پہچانا جائے گا یہ وہ شخص تھا جس نے جب حضور کا نام آیا تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، جب حضور کا نام آئے تو جلیا صحابہ نے اپنے ہاتھ قربان کر دیتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ مقام احد میں کھڑے ہیں، حضور کا دفاع کر رہے ہیں، تیر آیا ڈھال نیچے گر گئی، جب اگلا تیر چلا صحابی نے کہا ڈھال اٹھاتا ہوں تو تیر امام الانبیاء کی طرف چلا جائے گا اور قیامت تک لوگ کہیں گے طلحہ تینوں جان زیادہ قیمتی تھی کہ تیر امام الانبیاء وال چلا گیا، تینوں جان زیادہ قیمتی سی۔ صحابہ یہ تصور کرتے سن کہ صحابی کہتے ہیں میرے عشق نے کہا ان کرنا کی، انہیں کہا کرنا کی ہے، تیر آیا تو کہتے ہیں میں اگے بات کی، اس تیر اگے اپنا ہاتھ کر دیتا ہے۔ صحابی تیر اگے ہاتھ کرن چلیا، تیر آ رہا تے تو اج حضور دے نام تے ہاتھ نہ چکے، منہ دیواری آوے تے نا نا پوچھ والی گل کوئی نہیں، پوچھ والی حضور نال وفاداری کرنے تے انے واہ کرنی۔ سانو ساڈی گلاں پتہ کینوں سمجھ آ سکدیاں،
حافظ شیرازی کہنا حد حق عشق احمد